السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ویلکم ٹو آور رمضان سیریز بیسٹ ان اسلام۔ ہم میں سے ہر شخص سے چاہتا ہے کہ وہ اعمال کرے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں؟ اور آپ نے جواب دیا ادومھا و ان قل، وہ اعمال جو انسان مستقل مزاجی کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کنسسٹنسی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کنسسٹنسی کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ جب انسان کوئی بھی عمل کنسسٹنسی کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس عمل کا ریوارڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ روز 2 رکعت نفل پڑھیں تو یہ 2 رکعت نفل سال کے 365 دنوں میں 730 نوافل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ روز 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے صدقہ کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں پورے سال سے، تو وہ کتنا بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کنسسٹنسی سے ہمیں ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کنسسٹنسی سے کوئی عمل کرتا ہو اور کسی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے تو بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ نیکی کے اعمال نہیں کر سکتا، وہ عبادات نہیں کر سکتا جو وہ تندرستی صحت کی حالت میں کرتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ان اعمال کا اجر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ تندرست ہوتا تو وہ نیک عمل کرتا اور اس کو اجر ملتا۔ تو لہٰذا اپنے بندوں کے نیک اعمال کی قدر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا بہت بڑا فائدہ کنسسٹنسی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اوور برڈن نہیں ہوتا۔ یہ رمضان کے دن ہے، ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، کیونکہ ماحول ہے، جس شخص کو دیکھتے ہیں وہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اور ہر شخص نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سارا سال یہ ماحول نہیں رہے گا۔ رمضان کے بعد لوگوں کے معمولات، ان کی پرائرٹیز، ان کی عبادات کا جو شوق ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو وہ اعمال اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کہ وہ مستقل ہوتے رہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ خاتون جو ہے ساری رات جاگتی ہیں اور بالکل نہیں سوتی، کیونکہ یہ اللہ کے لیے قیام کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ کرو، تمہارے اوپر وہی اعمال کرنا لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، تم لوگ تھک جاتے ہو۔ تو انسان اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کرے، انسان تھوڑا عمل کرے لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کرے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو کنسسٹنٹ ہو، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اعمال کو بہتر کیجئے۔ رمضان گزرے گا، پھر اس کے بعد 11 مہینے آئیں گے، ہم کچھ اعمال کے اوپر کنسسٹنسی اختیار کر لیں۔ جب اگلے سال دوبارہ رمضان آئے گا، پھر اپنے اعمال کے اندر کچھ اور بڑھوتی کریں، اس کو بڑھائیں، اگلا سال اس سے بہتر، اس سے زیادہ عبادات کرتے ہوئے گزاریں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ عبادات ہمارے روٹین کا حصہ بن جائے اور وہ ہمیں اوور برڈن نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔